إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کائنات کا مدبر اور اس میں تصرف کرنے والا ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ہم ذی الحجہ کی آخری تاریخوں سے گزر رہے ہیں. کچھ دنوں بعد 4-5 دن بعد محرم کے مہینے کی شروعات ہے. محرم سے اسلامی کیلنڈر یا اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا سبب اور ذریعہ ہے. دنیا کے سارے مسلمان جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو خوشی محسوس کرتے ہیں، مسرت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اسلامی تاریخ کا سارا سرمایہ اسی ہجری سال سے اور اسلامی سال سے منسلک ہے، مربوط ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے ارکان اسلام میں سے حج اور روزہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہی انجام دیا جاتا ہے، اور پھر عید اور قربانی جیسے شعائر اسلام کا تعلق بھی اسی اسلامی کیلنڈر سے ہے، اسلامی سال سے ہے. مگر یہ حقیقت ہے اور انتہائی تلخ حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان اپنی ماضی کی شاندار روایات کو نظر انداز کر رہا ہے، انہیں بھولتا جا رہا ہے، اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے میں وہ ناکام ہے. آپ اس کی چھوٹی سی اور ایک واضح جھلک ہمارے اس رویے میں محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں، اپنی نجی دفاتر میں انگریزی کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو اگر آپ سروے کر دیکھ لیں، بہت سارے مسلمانوں کو آج کی ہجری تاریخ کا پتہ نہ ہوگا. ہجری تاریخ کا پتہ کرنا تو دور کی بات ہے، بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے
جن کو اسلامی سال کے 12 مہینوں کا نام تک معلوم نہ ہوگا۔ یہ حقیقت ہے اور انتہائی تلخ حقیقت ہے۔ اس المیہ کے بعد اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہماری اجتماعی غفلت، اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے آغاز پر مختلف قسم کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ مبارکبادی کے استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی مجلسیں محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں اسلام کے اصول کی پامالی ہوتی ہے، جس میں اخلاق کی پامالی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہمارا اپنا اسلامی سال ہجری سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ عاشوراء کی 10ویں تاریخ کی چھٹی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا آغاز ہو گیا ہے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو محرم کے آغاز کا، محرم کی آمد کا، نئے سال کے، نئے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا پتہ تک نہیں چلتا۔ یہ حقیقت ہے، اس کا ادراک، اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آنے والی نسل کو اور خود اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے جہاں ہم آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نسل کو بھی اس سے واقف کرائیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے، اسلام کی ایک تاریخ ہے، ہجرت سے منسلک ہجری ایک کیلنڈر ہے جس کے یہ مہینے ہیں، جس کی یہ تاریخیں ہیں جو قمری مہینے کہلاتے ہیں، قمری تاریخیں کہلاتی ہیں۔ اس سے واقف کرانے کی آج انتہائی شدید ضرورت ہے۔ محترم حاضرین، یوں تو اسلامی سال کا آغاز بڑے مہذب اور بڑے مقدس انداز میں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے اسے شہر اللہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں محرم کے مہینے کو حرمت والا مہینہ، ادب اور احترام والا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کو بنایا، پیدا کیا، اس دن سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، احترام کے اور ادب کے مہینے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعیین کے مطابق محرم کا یہ پہلا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو ادب و احترام کا مہینہ، حرمت کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ اور اسلامی سال نو کا آغاز جب اسلامی سال کا چاند نظر آتا ہے، محرم کا چاند جب نظر آتا ہے، اسلامی سال کا جب آغاز ہوتا ہے، تو اس سال کے آغاز کے ساتھ یہ سال کا آغاز، یہ چاند کا نظر آنا اپنے ساتھ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے کئی پیغامات اپنے ساتھ میں لاتا ہے۔ ان میں سے اہم ترین پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمر کا 1 سال مکمل کر دیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کل عمر میں سے 1 سال کم کر دیا ہے۔ 1 سال، ہماری کل عمر کا 1 سال اور گزر گیا ہے۔ تو لہذا اس سال کے آغاز پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ ہماری عمر کا بیلنس کم ہو رہا ہے، ہماری عمر گھٹتی جا رہی ہے، اس کا بیلنس کم ہو رہا ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آنے والے سال کو
ہمارے لیے اس آنے والے سال کو خوشی کا پیغمبر بنا دے، خوشی لانے والا سال بنا دے، اور ہمارے اس آنے والے سال کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملکی اور عالمی پیمانے کے مسلمانوں کے مسائل ہیں اس کو حل کر دے، اس سے ہمیں اس کو سلجھا دے۔ اسی طریقے سے ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نے جو آنے والا سال ہے اس میں ہم سال گزشتہ کے مقابلے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ بندگی کر سکے، اس کی عبادت کر سکے، اس کی اطاعت کر سکے اور نیکیاں کما سکے۔ یہ اہتمام جب ہم نئے سال کے آغاز پر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ہمت کے مطابق ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے فکر اور ہمت کے مطابق اپنے گزشتہ سال کا، گزرے ہوئے سال کے اعمال کا جائزہ لے کہ اس نے احکام الہی میں کہاں کہاں کوتاہیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اس سے کہاں کہاں لغزشیں ہوئی ہیں، اس کا وہ جائزہ لے، اور پھر یہ دیکھے کہ اس نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، نیکیوں میں، نیک کاموں میں کیسے کیسے کاموں کو انجام دیا ہے، اپنے ماضی کو دیکھ کر کے اپنے مستقبل کا لاہے عمل اور مستقبل کے لیے جو ہے اپنا پلان بنائے کہ جو ہے آنے والے سال میں میں گزرے ہوئے سال کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کروں گا، گزشتہ سال کے مقابلے میں مزید جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اور گزرے ہوئے سال کو دیکھ کر اس کی لغزشوں کو سامنے رکھ کر یہ عہد کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ میں آنے والے سال میں ایسی غلطیاں نہیں کروں گا، ایسی لغزشیں نہیں کروں گا، اس کی تلافی کروں گا۔ یہ ایک مستقبل کا خاکہ اپنے سامنے بنانا چاہیے، ماضی کو دیکھ کر مستقبل کا خاکہ ہر مسلمان کو تیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نیک بندے روزانہ سونے سے پہلے اپنا یومیہ محاسبہ کرتے ہیں، اپنے دن بھر کا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج ہم نے دن بھر میں کیا کمایا اور کیا کھویا، کیا نیک کام کر کیا نیکیاں کی اور کیا برائیاں کر کے ہم نے کیا گنوایا۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر ایک کاروباری اور تاجر کا بھی یہ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جو ہے ہر کاروباری اور ہر تاجر روزانہ اور ماہانہ حساب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سالانہ حساب بھی کرتا ہے کہ اس نے کیا خرچ کیا، کیا لگایا اور کیا کمایا۔ بالکل اسی طریقے سے ہمیں اپنا سالانہ محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا سالانہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے سال بھر میں کیا کمایا اور کیا گنوایا، اور اسی طریقے سے ہم کو آنے والے سال کے لیے اپنا نیا بجٹ تیار کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے کاروباری مالی بجٹ تیار کرتا ہے آنے والے سال کے لیے، تو ہمیں بھی اپنے آنے والے سال کے لیے اپنا روحانی بجٹ تیار کرنا چاہیے کہ ہم آنے والے سال میں کیا نیک کام مزید کریں گے اور کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کیا کیا تدبیریں کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنا روحانی بجٹ بنانا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس سال نو کے آغاز پر، ہجرت کے نئے سال کے آغاز پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کا پرجوش انداز میں استقبال کرنا چاہیے، اور اس نئے سال کے استقبال کا سب سے عمدہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کر اس سال کا استقبال کریں، روزوں سے اس سال کا استقبال کریں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہوگا اور ساتھ میں سنت کا طریقہ بھی ہوگا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الصیام افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الصیام افضل، کون سے روزے افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، کہ اللہ کے مہینے کے روزے جس کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، جس مہینے کو تم محرم کے نام سے پکارتے ہو، اللہ کے اس مہینے کے روزے سب سے افضل روزے ہیں،
تو لہذا محرم کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا یہ افضل ترین عمل ہے۔ تو لہذا ہم محرم کا استقبال، اس نئے سال کا استقبال روزہ رکھ کر کریں۔ اگر آپ سے روزہ رکھنا، زیادہ روزے رکھنا آپ کے بس سے باہر ہے تو کم از کم آپ یہ طے کریں کہ 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ آپ ضرور رکھیں گے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں محرم کے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا احتسب عند اللہ ان یکفر السنہ، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ایک دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا یہ اس روزے کی عظمت ہے، اس کے تو روزے کے رکھنے کا ہر مسلمان کو اہتمام کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے مدینے میں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں بھی شامل ہو جاؤں اور میں بھی روزہ رکھوں۔ لہذا آپ نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی 10 محرم کے روزہ رکھنے کی تاکید کی اور تلقین کی اور تعلیم دی۔ اور پھر آپ نے صحیح مسلم کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، چونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مشابہت ہو رہی تھی، یہودیوں کے جیسا عمل ہو رہا تھا، تو اس مشابہت کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا لاصومن التاسع، تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ نیت کا اظہار کیا، یہ عزم کا اظہار کیا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، لہذا آپ 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے نیت کی تھی۔ آپ کا نیت کرنا یہ ہمارے لیے کافی ہے، دلیل ہے کہ جو ہے 9ویں تاریخ کا روزہ 10 محرم کے ساتھ رکھنے سے یہودیوں کے روزے کی مخالفت ہو جاتی ہے، اس کی مشابہت باقی نہیں رہتی ہے، برقرار نہیں رہتی ہے۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے کہ ابن عباس کا قول منقول ہے، کہتے ہیں صوموا التاسع والعاشر خالف الیہود۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو خالف الیہود، اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو لہذا 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے، اس کا اہتمام ہم میں سے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ صرف اکیلے 10ویں محرم کے روزہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ محترم حاضرین، میں نے محرم کی فضیلت کے سلسلے میں اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں جو دلیلیں بیان کی ہیں، ان سے 2 باتیں صاف طور پر سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے تعلق سے یہ فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اس دن سے وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور احادیث میں عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، شکرانے میں روزہ رکھا تھا، لہذا موسیٰ نے روزہ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ اس دن کا رکھا اور مسلمانوں کو اس دن کے روزہ رکھنے کی تعلیم دی۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ محرم کا مہینہ اور عاشورہ کا دن یہ تاریخ کا ایک المناک جو واقعہ ہے شہادت حسین کا، اس کی وجہ سے مشہور و متعارف نہیں ہے، بلکہ
محرم کا مہینہ تو جس دن آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس دن سے حرمت والا مہینہ ہے، اس دن سے یہ باادب مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اور عاشورہ کا دن یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ فضیلت والا دن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، یہودی روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہم مسلمانوں کو اس دن کے روزہ رکھنے کی تاکید اور تلقین کی ہے۔ تو یہ مہینہ اور یہ دن عاشورہ کا دن یہ اس واقعے کی وجہ سے متعارف اور مشہور نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے ان احادیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور ہم مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کی، لہذا 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، اور آپ نے اس کی تلقین اور تعلیم اپنی امت کو دی ہے۔ آپ بھلا بتائیے کہ 10 محرم کو ہم مسلمان روزہ رکھنے کے بجائے اگر سبیلے لگائیں، شربت پلائیں اور اس کے پلانے کا اہتمام کریں، خود پئیں، دوسروں کو ترغیب دلائیں اس پانی پینے کی، شربت پینے کی، تو بھلا بتائیں کہ ہمارا یہ عمل ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ کیا ہم اس کی کیا توجیہ ہم کر سکتے ہیں؟ کیا عقلی منطق ہم اس کی بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی کھلی مخالفت نہیں ہے کہ نبی کہتے ہیں روزہ رکھو اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہے پانی پیو، شربت پیو، اور ہم سبیلے لگانے کا اہتمام کرتے ہیں اس دن؟ تو لہذا ہم مسلمانوں کو اپنے عمل کے بارے میں، اپنے اس کردار کے بارے میں، اپنے اس طور طریقے کے بارے میں، اور محرم کے تعلق سے ہماری یہ جو سوچ ہے اور ہمارا یہ جو عمل ہے، اس کے بارے میں اصلاح کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کتاب و سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور دین کے کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم۔